آپ نے سوچا کہ بڑے بڑے صحراؤں میں اتنی ریت کہاں سے آئی؟ شوگر لیس آم کبھی آپ نے کھایا ہے؟ سب سے مہنگا دودھ کس جانور؟ ان تمام فیکٹس کو جاننے کے لیے آپ آخر تک ہمارے ساتھ، جنہیں دیکھنے کے بعد آپ صرف یہی کہیں واو۔ تو دوستو، ہم اپنے پہلے فیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو فیکٹ نمبر 1، ڈائبٹیز کے مریضوں کو اپنا شوگر کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ انہیں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے شوگر چیک کرنا پڑتی ہے، لیکن اگر بات آم جیسے میٹھے پھل کی آ جائے تو ایسے پھل کی شوگر کنٹینٹ چیک نہیں کر سکتے، لیکن سائنس نے اس کا حل بھی نکال لیا۔ دوستو، پاکستان کے سائنسدانوں نے ایک ایسا آم تیار کیا ہے جس میں شکر کی مقدار بہت کم ہے، یعنی شوگر فری۔ ٹھیک ہے، ان آموں میں 4 سے 6% صرف شوگر ہوتی ہے، جو کہ شوگر کے پیشنٹ بھی آسانی سے ان کو کھا سکتے ہیں، اور اس آم کا نام ہے سونارو۔ ہے نا انٹرسٹنگ بات دوستو؟ فیکٹ نمبر 2، گائے بھینس کا دودھ تو آپ نے پیا ہوگا، کئی بار پیا ہوگا۔ ہم سب کے گھروں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے گائے یا بھینس یا بکری کا دودھ۔ مارکیٹ میں مختلف دودھ کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں۔ بھینس کا ہوگا تو اس کی کوئی اور قیمت ہوگی، گائے کا ہوگا تو کوئی اور ہوگی، اسی طرح بکری کی کوئی اور ہوگی، کیمل کی کوئی اور ہوگی، یعنی اونٹ کی دودھ کی قیمت۔ تو دوستو، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں سب سے زیادہ کس جانور کے دودھ کی قیمت بہت زیادہ ہے؟ گائے کی؟ نہیں دوستو۔ بھینس کی؟ یہ بھی نہیں دوستو۔ بکری کی؟ یہ تو بالکل نہیں ہے۔ اونٹ کی؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں، جی ہاں، وہ ہے گدھی کا دودھ، جو کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگا بکتا ہے، ڈنکی ملک کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں، جس کی کاسٹ پاکستانی کرنسی میں 7 سے 10 ہزار روپے فی لیٹر ہے نا دوستو؟ حیرانی کی بات، جس گدھے کو ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتے ہیں، اس کا دودھ کتنا مہنگا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ دودھ جو ہے وہ کریمز میں اور ادویات میں بھی ڈنکی کا دودھ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، پینگوئن ایک ایسا جانور ہے جو سمندر کا کھارا پانی پی سکتے ہیں۔ کیا آپ کو پہلے اس کے بارے میں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا؟ تو ہم ہیں نا۔ وہیں انسان اور دوسرے چرند پرند جو ہے وہ سمندر کا کھارا پانی نہیں پی سکتے، اس کی کیا وجہ؟ کیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کوئی وجہ؟ نہیں پتا؟ کوئی بات نہیں، بس آپ نے گھبرانا نہیں۔ دوستو، اصل میں پینگوئن کے گلے میں ایک سپورا اوربیٹل گلینڈ ہوتا ہے، جو اس کے جسم کے اندر ہی کھارا پانی یعنی نمک یعنی ملا پانی یا سالٹ جو ہے وہ علیحدہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اور دوسرے جانوروں میں یہ گلینڈ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یا چرند پرند جو ہے وہ سمندر کا کھارا پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک وجہ ہے جس کی وجہ سے پینگوئن سمندر کے پانی کو پی سکتا ہے، اور جو انسان اور دوسرے جو جانور ہیں وہ نہیں پی سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، کبھی آپ نے سوچا کہ صحراؤں میں یا ریگستانوں میں اتنی ریت کہاں سے آئی؟ یہاں یا پھر
یہاں ریت کی بارش ہوئی ہے یا پھر کچھ اور اس کی وجہ ہے؟ تو دوستو یہاں کا موسم یعنی ویدر ہی اس کی وجہ ہے، جو دن کے وقت شدید گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت شدید ٹھنڈا رہتا ہے۔ صرف 12 گھنٹوں کے درجہ حرارت کے بدلاؤ کی وجہ سے ایسے علاقے میں موجود چٹانیں اور پتھر آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں بدل جاتے ہیں۔ دوستو یہ پروسیس 1 یا 2 دن کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں سالوں تک چلتا ہے۔ شدید گرم اور شدید سرد موسم کی وجہ سے ریت میں موجود منرل جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس طرح اس ریت میں درخت اور پودے یا فصلیں نہیں اگ سکتی۔ اس لیے صحراؤں یا ریگستانوں میں مخصوص قسم کے ہی جو پودے ہوتے ہیں وہی اگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے نہیں اگ سکتے ہیں۔ اب فیکٹ نمبر 5، جرمنی کی خاتون بونار جو شاید دنیا کی عجیب نوکری کرتی ہیں۔ ہر سال اپریل سے لے کر اکتوبر کے مہینے کے دوران وہ تقریباً ہر روز ایک 9 میٹر لمبی کشتی پر سوار ہو کر چھوٹی چھوٹی نہروں کے ایک پرسکون نیٹ ورک سے گزرتی ہوئی تقریباً 65 گھروں میں ڈاک پہنچاتی ہے۔ ان 65 گھروں تک کسی اور طریقے سے رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ بونار ایک جرمن گاؤں لیڈ کی مقامی خاتون ڈاکیہ ہیں۔ لیڈ 150 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کہ مارسی جزائر پر بنا ہوا ہے۔ یہ برلن سے کوئی 100 کلومیٹر کے دوری پر واقع ہے۔ 47,000 ہیکٹر سے زائد رقبے پر محیط اس علاقے میں شاید ہی کوئی سڑک ہو۔ یہ پورا علاقہ گھاس کے میدانوں، جنگلات اور نہروں پر مشتمل ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور دوستوں سے بھی اس کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کروائیے گا، اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی بیل بھی ہوتی ہے، اس کو لازمی جو ہے وہ کلک کریں۔ تو اگر آپ کو یہ جو میرے فیکٹس ہیں اگر پسند آئے ہیں تو کون سا فیکٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے تو وہ ڈسکرپشن میں ضرور آپ بتائیے، اور اگر نہیں پسند آیا تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ کو کوئی نیا فیکٹ یا کوئی آپ کو کوئی فیکٹ معلوم ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو دوستو خدا حافظ۔